میں اور میرا ایک دوست جو کہ فزکس میں پروفیسر تھا، ایک تندور والے سے دوپہر کی روٹیاں لینے کے لیے ہم نے دیکھا کہ تندور والے نے بجلی کے پنکھے کے ساتھ سگریٹ کی خالی ڈبیاں باندھی رکھی۔ مجھے تندور والے کی یہ حرکت بہت عجیب لگی کیونکہ اس سے پہلے ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی تھی۔ میں نے اور پروفیسر صاحب نے بحث شروع کر دی کہ آخر تندور والے کا مقصد کیا ہے۔ پروفیسر صاحب کے مطابق پنکھے کا توازن بگڑ چکا ہے، لہٰذا توازن برقرار رکھنے کے لیے ڈبیاں باندھی گئی ہے۔ میں نے پروفیسر سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تندور والا اس خالی ڈبیا میں سگریٹ رکھ کر روٹیاں لگانے کے دوران سگریٹ پیتا ہوگا۔ پروفیسر صاحب نے کہا نہیں، یہ تو آپ نے بے تکی بات کر ڈالی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پنکھے کے پروں کی گردشی حرکت کو مطلوبہ رد عمل کے طور پر قوت مہیا کرنے کے لیے یہ ڈبی باندھی گئی ہے۔ میں نے پھر سے دوست سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ فزکس کے پروفیسر ہیں اور میں دیہات کا ایک ٹیچر، مگر میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ تندور والے کی کوئی چال ہی ہے، وہ اپنی اس چال کو استعمال کر کے بجلی چوری کر رہا ہے۔ ہماری بحث بڑھتی ہی چلی گئی اور آخر کار ہم دونوں ایک پوائنٹ پر متفق ہوئے، وہ یہ کہ ڈبیا کا پروں کے RPM سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہماری بحث سن کر تندور والے نے مزید روٹیاں پکانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا جب تک آپ کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرتے تب تک میں روٹیاں نہیں لگاؤں گا۔ مجھ میں اب مزید روٹیاں لگانے کی طاقت نہیں رہی۔ ہم نے دیکھا کہ گاہکوں کی قطار بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں نے تندور والے کی منت کی کہ مہربانی کر کے روٹیاں لگائیں، گھر میں ہماری بیگمات ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ تندور والا ہمیں کوئی جواب دیے بغیر اندر کمرے میں چلا گیا۔ ہم نے ناراض ہونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا صاحب جی، آپ کب سے اس بحث میں لگے ہوئے ہیں اور جس نے یہ منفرد طریقہ ایجاد کیا اس سے تو آپ لوگوں نے پوچھا تک نہیں کہ آخر اس نے پنکھے کے ساتھ سگریٹ کی ڈبیا کیوں باندھ رکھی ہے۔ ہم دونوں نے تندور والے سے معذرت کی اور پوچھا کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا ہوا ہے۔ تندور والے کے جواب نے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ کہنے لگا صاحب، آٹے کے گودام میں بلی نے بچے دیے ہیں، ان بچوں کے کھیلنے کے لیے میں نے یہ جگاڑ لگایا ہے تاکہ وہ آٹا خراب نہ کرے، ہر جگہ نیوٹن بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس تندور والے نے ہم دونوں کو ہی شرمندہ کر دیا اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جس بارے میں انسان کو علم نہ ہو اس کے بارے میں بحث کرنا بالکل فضول ہے اور انسان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ دوسرے دن پروفیسر صاحب سے میری ملاقات ہوئی، جبکہ وہ تھوڑے اداس نظر آ رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے شفقت، مجھے ایک بات کا جواب تو دو۔ کہنے لگے تمہاری نظر میں ماں کی زیادہ اہمیت ہے یا بیوی؟ پھر بیوی کی۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب، ماں کے ساتھ کس کا مقابلہ، میرے لحاظ سے ماں کی اہمیت زیادہ ہے۔ پروفیسر صاحب نے مجھے ایک عجیب واقعہ سنایا۔ کہنے لگے میں نے اپنی کلاس میں لڑکیوں کو کھڑا کیا جو شادی شدہ ہیں، پوری کلاس میں صرف ایک لڑکی ہی شادی شدہ تھی۔ میں نے اسے اسٹیج پر بلایا اور کہا کہ بورڈ پر ان لوگوں کے نام لکھو جو تجھے بہت عزیز ہیں۔ لڑکی تھوڑی دیر سوچتی رہے، پھر اس نے اپنے والدین، اپنے بچے، اپنے شوہر، اپنے قریبی رشتہ داروں کے نام بورڈ پر لکھے۔ جب اس نے 15-20 نام لکھ لیے تب میں نے لڑکی سے کہا کہ اب وہ نام بورڈ سے مٹا دو جو باقیوں کی نسبت کم اہمیت کے حامل ہیں۔ لڑکی نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور سہیلیوں کے نام بورڈ سے مٹائے۔ اب بورڈ پر اس کے بچے، شوہر اور والدین کے نام باقی تھے۔ میرے کہنے پر اس نے اپنے بچے کا نام مٹایا، اب والدین اور شوہر کا نام باقی تھا۔ اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ والدین اور شوہر میں اہمیت کس کی ہے، مگر اداس چہرے کے ساتھ اس نے اپنے والدین کا نام بھی مٹا دیا اور شوہر کا نام باقی۔ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی سر، میرا شوہر ہی ہے جس سے میں اپنے دکھ درد بیان کرتی ہوں، ایسی باتیں شیئر کرتی ہوں جو میں نہ اپنے باپ سے کر سکتی ہوں نہ ہی ماں کو بتا سکتی ہوں۔ میرا شوہر میرا مزاجی خدا ہے۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا تو کیا میں غلط ہوں جو بیوی سے زیادہ ماں باپ کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں؟ پروفیسر نے کہا بات کم یا زیادہ اہمیت کی ہے ہی نہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ اگر ایک عورت اپنے شوہر کو سب سے زیادہ اہم سمجھتی ہے تو شوہر کو بھی اپنی بیوی کو کسی سے کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ رشتوں میں ایک توازن قائم رکھنا چاہیے اور ہر کسی کے حقوق کا اس طرح خیال رکھا جائے کہ کسی کو بھی ہم سے کوئی شکایت نہ ہو۔